فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صلوات محمد وعلى محمد. یہ بارگاہ حسینی جس میں آپ تشریف فرما ہیں، جیسا کہ ابھی اعلان ہو رہا تھا، اس کو آپ کے مالی تعاون کی ضرورت ہے، لیکن میں ہمیشہ اس کے خلاف رہا ہوں کہ آپ بارگاہ حسینی میں چندہ دیں. حسین کی ذات اس لائق نہیں ہے، اس سے بڑی ہے، بزرگ ہے کہ آپ چندے کے لفظ استعمال کریں. آپ اپنے دونوں ہاتھوں پر رکھ کر جو نذرانہ ہو سکے وہ پیش کریں. اور اسی طرح سے مسجد علی، یہ مسجد اللہ کی مسجد تو ہے ہی، لیکن مولا علی کی طرف بھی منسوب ہے، اس لیے یہ مسجد علی بھی ہے اور مشہد علی بھی ہے. اس میں بھی مجھے امید ہے، جیسا کہ نے کہا کہ تا قیام قیامت و ظہور امام انشاءاللہ جتنی عبادت ہوتی رہے گی اس میں بقدر تعاون آپ حضرات کو بھی انشاءاللہ ثواب جاری حاصل ہوتا رہے گا. مجھے امید ہے، میں نے آج پہلی مرتبہ آپ کے سامنے بات کہی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے پورے تعاون سے انشاءاللہ یہ دونوں پروجیکٹ بہت جلد مکمل ہو جائیں گے. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ حضرات. عزیزوں، آج شب عاشور ہے اور آج کا جو تقاضا ہے وہ میں جانتا ہوں، لیکن بات کو کسی حد تک ایک منزل تک تو پہنچانا ہی ہے. بات تو میں پوری نہیں کر سکا، 10 دن کے اندر ہونا ہو سکتی تھی. آیہ کریمہ آپ کو جو میسج دے رہی ہے وہ میسج یہ ہے کہ اسلام زندگی کا مذہب ہے، لائف کا مذہب ہے، انرجی کا مذہب ہے، قوت کا مذہب ہے، پاور کا مذہب ہے، طاقت کا مذہب ہے، کمزوری کا مذہب نہیں ہے. 2 چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ قابو پا سکتے ہیں. ایک ہے سائنس اور ٹیکنالوجی. سائنس اور ٹیکنالوجی وہ ہے اللہ کی طرف سے. سائنس اور ٹیکنالوجی کا عطیہ اس لیے ہے کہ اس کی بنائی ہوئی دنیا پر آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے قبضہ کر لیں. ہواؤں پر آپ کا قبضہ ہو، پانی پر آپ کا قبضہ ہو، فضاؤں پر آپ کا قبضہ ہو، جمادات پر آپ کا قبضہ ہو، نباتات پر آپ کا قبضہ ہو. مگر قرآن کہتا ہے کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ. جب انسان کو ہم کچھ دیتے ہیں تو وہ شکر کرنے کے بجائے ہم ہی سے بغاوت شروع کر دیتا ہے، ہم ہی سے ریبیلیس ہو جاتا ہے. اس لیے دنیا پر قبضہ کرنے کے بعد ہمارا دماغ نہ خراب ہونے پائے، ہم قابو کے باہر نہ ہونے پائیں، اس کے لیے دین اور مذہب ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی اس لیے کہ ہم دنیا پر قبضہ کریں، دین اور مذہب اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے قابو میں دے دیں تاکہ یہ دنیا جہنم نہ بننے پائے. بس مختصراً میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اس دنیا کو اللہ کیسا دیکھنا چاہتا ہے. مختصر، جو کچھ جنت میں ہے وہ یہاں آپ لمیٹڈ پیمانے پر فراہم کر دیں، جو کچھ وہاں نہیں ہے وہ یہاں سے مٹا دیں. یہی اسلام کا پیغام ہے. اتنا بڑا مجمع آخر تک مجھے نہیں نظر آیا کہاں تک ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جنت میں کوئی بیمار ہوگا تو اس دنیا کو جنت بنانے کا مسئلہ کیا ہے؟ یہاں سے بیماریوں کو ختم کر دیں.
جنت میں کوئی غریب ہوگا، اس دنیا سے غربت کو ختم کر دیں. دنیا میں کوئی جاہل ہوگا، جنت میں کوئی جاہل ہوگا، اس دنیا سے جہالت کو ختم کر دیں. اے قرآن کی نص ہے، اخوان علی سرر متقابلین. جنت میں جانے والے آپس میں لڑیں گے نہیں، بھائیوں کی طرح سے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے. تو اس کے اندر کہ جنت میں جھگڑا بھی نہیں ہوگا. اس لیے اس دنیا کو جنت بنانے کا مقصد یہ ہے اور ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ یہاں سے جھگڑوں کو ختم کر دیں. بس آپ نے اگر دنیا کو جنت بنا دیا دنیا والوں کے لیے، تو اللہ آپ کے لیے اس جنت کو فراہم کر دے گا. صلوات علی محمد و آل محمد. ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ، میں نے کیا کہ اسلام زندگی کا مذہب ہے. دین کو بھی زندہ ہونا چاہیے، مذہب کو بھی زندہ ہونا چاہیے، مجلسوں کو بھی زندہ ہونا چاہیے، عزاداری کو بھی زندہ ہونا چاہیے. اسلام کی ہر شے کو زندہ ہونا چاہیے. بس مختصر سن لیجئے. میں نے 2-3 مجلسوں میں یہ بات عرض کی تھی، اور بالکل میں نے غالباً صحیح کہا تھا کہ قرآن مجید کو آپ پڑھیں تو قرآن بتاتا ہے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کو سجدہ کر رہی ہے. یہ قرآن میں آیت حوالہ کرتا ہوں، اور کئی 50 آیت سنا دوں آپ کو. یہ قرآن میں جا بجا ارشاد ہے کہ کائنات کی للہ یسجد ما فی السماوات، کائنات میں جو کچھ ہے ایک ایک ذرے سے لے کر قصاص تک سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. ہوائیں سجدہ کر رہی ہیں، بارشیں سجدہ کر رہی ہیں، سمندر آسمان سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کائنات کی ہر شے جانتی ہے کہ اس کی نماز کیسے ادا ہونا چاہیے. کائنات کی ہر شے جانتی ہے وہ تسبیح خالق کیوں کر کرے. رکوع کے لیے بھی یہ آیا ہے. میں کہاں تک آیا آپ سامنے کہوں اور کی جگہ کائنات کی ہر شے سجدہ کرتی ہے، کائنات کی ہر شے رکوع کرتی ہے، کائنات کی ہر شے تسبیح کرتی ہے، کائنات کی ہر شے تحلیل کرتی ہے، لا الہ الا اللہ کہتی ہے. یہ سب کچھ کرتی ہے. 3 چیزیں میں نے انسانوں کے لیے بتائی تھیں. پہلے نالج، علم، دوسرا انٹلیکٹ، تیسرا ایثار، اپنے پر دوسرے کو ترجیح دینا. چوتھی چیز آج بتا رہا ہوں آخری مجلس میں، وہ ہے کہ کائنات میں انسان کے علاوہ کوئی عبادت بھی نہیں کرتا. سجدے سب کرتے ہیں، رکوع سب کرتے ہیں، تسبیح سب کرتے ہیں، نمازیں سب پڑھتے ہیں. بیٹا میں یہ بتا رہا ہوں تو آپ سمجھیں گے. مگر کائنات میں انسان کے علاوہ کوئی شخص، کوئی ذات، کوئی وجود، کوئی انٹیٹی عبادت نہیں کرتی. آپ مجھے پورے قرآن میں یا دکھا دیں یا بھائی مجھ پر اعتبار کریں. کائنات کی چیزوں کے لیے سجدہ آیا کہ سجدہ کرتی ہے، تحلیل کرتی ہے، تسبیح کرتی ہے، حمد و ثنا کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے. کائنات کی کسی شے کے لیے بشمول ملائکہ عبادت کا لفظ نہیں آیا. آپ نہیں دکھا سکتے مجھے، ہے ہی نہیں. میں جو بلاغہ میں بھی نہیں. یہ ہے کہ کچھ قیام میں پیدا کیا وہ قیامی میں ہے، کچھ رکوع میں پیدا کیے گا وہ رکوع ہی میں. لفظ عبادت استعمال نہیں کیا گیا. کیوں؟ بتاؤں کیوں؟ عبادت صرف انسان بجا لاتا ہے. اس لیے کہ عبادت اگر زندہ ہے تو عبادت بجا لاتے ہی عبادت بجا لانے والا کچھ سے کچھ ہو جائے گا، چینج ہو جائے گا، بدل جائے گا. جانور چونکہ بدل سکتے ہی نہیں. گدھا گھوڑا کبھی نہیں بن سکتا، اونٹ کبھی ہاتھی نہیں بن سکتا، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. سورج نہیں بدل سکتا، چاند نہیں بدل سکتا، ہوائیں نہیں بدل سکتی، ملائکہ بھی نہیں بدل سکتے، ان میں بدلنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. اور کیا آپ نے تو چونکہ کائنات کی کسی شے میں بدلنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور عبادت وہ ہے کہ جو عبادت بدلانے والے کو بدل دے. اس لیے یہ چوتھی خصوصیت ہے انسان کی کہ عبادت سوائے انسان کے اور کوئی وجہ نہیں لاتا ہے. میری کوئی حیثیت نہیں، میں گناہگار خطا کار انسان ہوں، 2% کا آدمی ہوں. کیا میری حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں. لیکن جعفر صادق کی تو حیثیت ہے. فرماتے ہیں کہ اب آگے بڑھنے کی گنجائش ہی نہیں، اب رہنے دیجیے، مجلس خراب ہو جائے گی، رہنے دیجیے، بیٹھے ہیں لوگ، آواز تو جا رہی ہے. تو چھٹے امام کا ارشاد ہے حضرت امام جعفر صادق کا،
بالکل ویلڈ کوشچن کرنے والے نے کہا فرزند رسول آپ کے جد رسول کریم نے ارشاد فرمایا نماز کے لیے قبلت ما سواہا ردت ما سواہا. سب سے پہلے حشر کے میدان میں نماز کو دیکھا جائے گا کہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں. یہ نہیں کہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. نماز طالبان ہی پڑھتے ہیں, آخری مجھے کو چھوڑوں گا ان کو. نماز تو وہی پڑھتے ہیں اور خوب رو رو کے مرمر کے پڑھتے ہیں. تو سب نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھنے پر دوسرے اعمال کو نہیں دیکھا جائے گا. نماز اگر قبول ہوئی ایکسیپٹڈ تب دوسرے اعمال کو دیکھا جائے گا, ورنہ دیکھا ہی نہیں جائے گا. تو اس نے کہا کہ جب نماز کی اہمیت یہ ہے فرزند رسول, تو اب ہم کو پریشانی یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد ہمیں کیسے معلوم ہو کہ یہ نماز قبول ہوئی یا رد کر دی گئی. کون جواب دے گا اس کا؟ کوئی جواب دے سکتا ہے سوائے معصوم میں؟ کوئی جواب نہیں دے سکتا. کہا بھائی یہ تو بہت تم نے آسان مسئلہ پوچھا, ادھر نماز پڑھی ادھر معلوم ہو جائے گا کہ قبول ہوئی کہ نہیں قبول ہوئی. کہ کیسے معلوم ہو جائے گا؟ کہا کہ نماز پڑھنے کے بعد دیکھو کوئی برائی تم سے چھوٹی کہ نہیں, یا کوئی اچھائی تمہارے کیریکٹر پائی جاتی تھی وہ نہیں اچھائی آئی کہ نہیں. اگر کیریکٹر چینج ہو گیا, برائی نکل گئی, اچھائی آ گئی, تو سمجھو کہ نماز قبول ہونے کی ریسیٹ آ گئی. اور اگر نماز پڑھتے رہے اگر کیریکٹر میں کوئی چینج نہ ہوا تو سمجھ لو نماز تو پڑھی جا رہی ہے لیکن یہ ساری یہ ریجیکٹ ہو رہی ہے. اور کیا آپ نے تو عبادت کیا ہے یہ سمجھ لیجیے. یہ مسجد بھی بہت بڑی عبادت ہے, بہت بڑی عبادت ہے. اللہ جانتا ہے بہت بڑی عبادت ہے. مگر اس عبادت کا بھی قبولیت اسی بات پر ہے کہ آپ جب مجلس میں آئیں اور یہاں سے مجلس سن کر جائیں تو آپ کے بھی کردار میں تبدیلی آ چکی ہو, اور آپ سے زیادہ میرے کردار میں تبدیلی آ چکی ہو. جب اس نماز کی غرض پوری ہوگی. اذان حسین بہت بڑی عبادت ہے, مگر عبادت بھی بہت اہمیت رکھتی ہے. اس لیے کہ یہ رات جو عاشور کی ہے یہ امام نے صرف عبادتیں. دیکھیے میں معصوم کی طرف کوئی بات اپنی طرف سے منسوخ کر سکتا ہوں؟ بھائی میری مجبوری ہے, کل میں صبح کو جا رہا ہوں, اس وقت مختلف لوگوں سے میں رخصت ہوتا آیا ہوں کہ میں کل صبح جا رہا ہوں, میں کل صبح جا رہا ہوں. تو جس صبح کو حسین کی شہادت ہونے والی تھی اس کی رات کو تو حسین کو زینب کو رخصت کرنا چاہیے نا. کیوں بھائی غلط میں کہہ رہا ہوں؟ بی بی ام کلثوم کو رخصت کرنا چاہیے تھا, سکینہ کو رخصت کرنا چاہیے تھا, رقیہ اور رباب کو رخصت کرنا چاہیے تھا. مگر امام نے کیا کہا؟ امام نے حضرت عباس کے ذریعے کہلوایا کہ بھیا عباس جا کر کہو کہ ایک رات کی مہلت مجھے دے دیں کہ میں عبادت الہی کو رخصت کروں. حسین کے ماننے والوں, آپ سب حسین کے ماننے والے ہیں, حسین کے چاہنے والے ہیں, حسین کے عزادار ہیں. اس موسم میں میری نظر جہاں تک جا رہی ہے لوگ بھرے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہاں کے اوپر, اور ہر سینٹر میں اسی طرح سے انشاءاللہ بھرے ہوئے لوگ ہوں گے. تو یہ محبت ہی تو کیا ہے؟ کون یہاں کس کو پوچھتا ہے؟ یہاں کوئی بیٹا مر جاتا تو پوچھتا نہیں, بھائی مر جاتا کو پوچھتا نہیں. 1500 برس سے آپ مولا کا غم منا رہے ہیں. ایک طرح سے محبت نہیں ہے, بے شک محبت ہے, لیکن محبت کے ساتھ ساتھ اگر ان چیزوں سے بھی محبت ہوگی جن سے حسین کو محبت تھی, اور ان چیزوں سے بھی نفرت ہوگی جن سے حسین کو نفرت تھی, بس تو اس کے بعد سے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہے گی. یہ بھی شادمان میاں پڑھ رہے تھے. آج میں ایسا کچھ مصروف رہا کہ میں سوچ ہی نہیں پایا کہ مجھے کیا پڑھنا ہے. آیا تو شادمان میاں نے امام کا حال پڑھنا شروع کر دیا, امام زمانہ کا. مجھے بھی یہ خیال ہے کہ اسی کو میں پیش کر دوں. ہم پر 1500 برس سے ظلم ہو رہا ہے, بٹ نیور مائنڈ, نیور مائنڈ. آپ برا تو نہیں مانیں گے, پاکستان ہم نے ہی بنایا تھا, لیکن پاکستان اب پاکستان نہیں ہے. طالبان کے تو سویل میں پاکستان ہو گیا ہے. پاپ ہی پاپ ہے وہاں کے اوپر. بے خطا لوگوں کا قتل کرنا, بے گناہوں کی جان لینا, اس سے بڑا کوئی پاپ نہیں ہے, اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. بٹ نیور مائنڈ. ممبر سے یہ سائن مجھے نہیں بنانا چاہیے لیکن مجبوراً بنا رہا ہوں. وی فار وکٹری. جتنا مارنا ہے مار لیجیے, ہم سے بچ کے کہاں جائیے گا. امام زمانہ تو آئیں گے, اس وقت ظلم کا بدلہ لیا جائے گا.
ظلم کو بدلا لیا جائے گا، اس لیے کہ ہمارے یہاں یہ مسلمات میں سے ہے کہ کسی کے سامنے اگر کوئی ظلم ہو رہا ہو اور وہ اسے خاموشی سے دیکھ رہا تو وہ بھی پکڑا جائے گا، وہ بھی پکڑا جائے گا۔ جس گورنمنٹ کی نظروں کے سامنے بے گناہوں کو قتل کیا جا رہا ہے یہ بھی پکڑے جائیں گے۔ نیور مائنڈ، کوئی بات نہیں، وی فار وکٹری۔ یہ ایسی بات ہے کہ اس سے میں زیادہ بات تو نہیں کر، مجھ پر آپ اعتبار کریں، ای میل لے لیں، بعد میں آپ کو کھل کے مجھ سے کوشچن کریں۔ یہ امام ایسا نہیں کہ اس کی امامت کے بارے میں کوئی اختلاف ہو، ذرا سا اختلاف ہے، کچھ پیدا ہو گئے یا پیدا ہوں گے، چلو، لیکن جب تک یہ امام ظہور نہیں کر لے گا دنیا کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ اور اغراض ظہور میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ خون ناحق حسین کا بدلہ لیا جائے۔ تو بدلہ خالی کیا کربلا والوں سے لیا جائے گا؟ یزیدیوں سے جو ان کے فعل پر راضی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی بدلہ لیا جائے گا، طالبان سے بھی بدلہ لیا جائے گا، ملا عمر سے بھی بدلہ لیا جائے گا، اسامہ بن لادن سے بدلہ لیا جائے گا۔ وہ سب جو چند ٹکوں کے عوض پروپیگیشن کر رہے ہیں یہ سب بہت برے انجام کے لیے تیار ہے۔ نیور مائنڈ، بیٹھیے اطمینان سے، آج نہ صحیح تو کل آپ ہی کا ہے۔ مطلب کیا تو میں نے کیا کہ یہ بات کوئی اختلافی ہے ہی نہیں۔ اب مجلس کا وقت تو لمیٹڈ ہے، میں کیسے ساری باتیں سمیٹوں، جہاں تک میں پڑھ سکتا ہوں پڑھوں گا۔ ایک بات بتا دوں آپ کو، سب سے زیادہ جو لوگ کہتے ہیں، جو قائل تو اس کے سب ہیں، آپ حضرات کو یاد ہوگا، خاص طور پر جو خواجہ حضرات ہیں، کینیا کے ایک سنی مسلمان نے جو سب سے بڑا فتوے کی کمیٹی ہے مکہ المکرمہ میں، کینیا سے، آپ عرب اچھا بتا بھائی، آپ لوگوں کو خواجہ حضرات کو یاد ہوگا، تو مکہ المکرمہ میں جو سلفی حضرات ہیں، سلفی جو سب سے زیادہ ریجڈ ہیں، ان کی زیر نگرانی جو فتویٰ کمیٹی بنی ہوئی ہے، ان سے سوال کیا گیا کہ یہ جو حضرت مہدی کا ذکر کیا جاتا ہے اس کی واقعیت کیا ہے، یا مجھ پر آپ اعتبار کیجئے، نہیں تو ہم ای میل لکھیے مجھ کو، میں اس کی کاپی آپ کو بھیج دوں گا۔ مکہ المکرمہ کی سلفی ایجنسی کی طرف سے جو جواب آیا وہ یہ ہے کہ اس بارے میں رسول اللہ کی اتنی مستند حدیثیں ہیں کہ اگر ان حدیثوں کے باوجود ہم امام مہدی کے ظہور سے انکار کر دیں تو ہمیں اسلام کے ہر حکم سے انکار کرنا پڑے گا، ہر شے پر سے اعتبار ہمارا ہوگا۔ یہ کس نے کہا؟ سلفی حضرات نے۔ اور اسی لیے شاید میں نے آپ سامنے رکھا تھا کہ ہندوستان میں جو سلفی حضرات کے لیڈر ہیں سب سے بڑے، ان کا نام ہے اصغر علی امام مہدی سلفی۔ خیر، کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے آزادی، کوئی سی بات نہیں، کہتے ہیں پیدا ابھی ہوئے نہیں ہیں، اس لیے کہ کوئی انسان اتنے دنوں تک، کوئی جاندار اتنے دنوں تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ اوکے، جاندار چار طرح کے ہوتے ہیں، چار میاں، جاندار چار طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا جاندار ہے ملک، دوسرا جاندار ہے جن، تیسرا جاندار ہے جانور اینیمل بینگز، چوتھا جاندار ہے انسان۔ دو جاندار دکھائی نہیں دیتے، دو جاندار دکھائی دیتے ہیں۔ ملک جاندار ہے، لیونگ کریچر، نہیں دکھائی دیتا، دکھائی دے گا خدا نہ کرے کہ دکھائی دے، جس دن وہ ہمیں دکھائی دے گیا ہم دنیا سے غائب ہو جائیں گے، وہ ایک موقع ہوگا جب ہمیں وہ دکھائی دے گا۔ تو ملائکہ ہیں، ملائکہ سے جو آدمی انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہے، اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے۔ میں بار بار کیوں کہوں، جو بھی میں کہہ رہا ہوں بات ہوا ہے، جو سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، سلفی سب مانیں گے وہی بات میں کہوں گا۔ ملائکہ کے وجود سے انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضرت جبرائیل کب پیدا ہوئے تھے؟ حضرت آدم سے پہلے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت میکائیل کب پیدا ہوئے تھے؟ حضرت اسرافیل کب، جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سب پیدا ہوئے تھے حضرت آدم سے پیدا ہوئے۔ آپ کے پاس کسی فرشتے کے انتقال کا ٹیلی گرام آیا؟ بتائیے، کوئی ٹیلی فون آیا؟ کسی نیوز چینل پر آئی خبر کہ حضرت جبرائیل کا انتقال ہو گیا، حضرت میکائیل کا انتقال ہو گیا؟ ارے آدم کے آنے سے لاکھوں برس پہلے سے جو زندہ چلے آ رہے ہیں ان کو اگر آپ نہ مانیں تو مسلمان نہیں رہیں گے۔
تو ملائکہ جتنے ہیں جب سے پیدا ہوئے اللہ بہتر جانے وہ اس کے علم میں ہے، آج تک زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ایک بات ہو گئی جاندار کی پہلی قسم۔ دوسری قسم جن۔ اب ہم سے جنوں کو تو بھائی ہم تعلق ہے نہیں کچھ زیادہ، لیکن کم سے کم ایک جن کو ہم بھی جانتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن نے کہا جب آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا تو سارے ملائکہ سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ قرآن نے کہا کان من الجن ففسق عن امر رب، اگر ملک ہوتا تو کبھی سرتابی نہ کرتا، یہ جن تھا اس لیے اس نے ہمارے حکم سے، یہ قرآن میں بھائی میں نے آیت پڑھ دیا آپ سامنے کہ یہ جن تھا اس لیے اس نے ہمارے حکم سے سرتابی کی۔ شیطان محروم ہو گئے؟ بتائیے، شیطان محروم ہوئے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اس کو مہلت ملی ہوئی ہے الی یوم الوقت المعلوم۔ دو جاندار ہوئے، ملک زندہ، جن زندہ۔ اب اس کے بعد آئیے انسان، جلدی جلدی انسانوں میں حضرت عیسیٰ زندہ ہیں کہ نہیں؟ سارے مسلمان بتائیں۔ قرآن میں کیسے انکار کریں گے بھائی؟ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، بڑی بڑی کتابوں میں لکھا، میں نے خود پڑھا ہے کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو یہ آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے۔ علامہ فخر الدین رازی کہتے لکھتے ہیں کہ کیا حال ہوگا تمہارا مسلمانوں، رسول فرماتے ہیں کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا اور عیسیٰ آسمان سے اتریں گے، وہ امامکم منکم، اور جب جماعت کی صفیں قائم ہوں گی تو عیسیٰ اس امت کی امامت نہیں کریں گے بلکہ امت میں شامل ہو کر میرے رخت دل کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تمام سنی کتابوں میں ہے یہ، تمام سنی۔ عجیب و غریب بات ہے کہ جو معموم پیچھے نماز پڑھنے والا ہے اس کی زندگی پر اعتبار ہے، امام کی زندگی پر اعتبار ہے۔ مطلب کامن سینس کی بات ہے بھائی۔ اگر معموم ہے اس کی زندگی کو نہ مانیے تو کافر ہو جائیے گا یا قادیانی ہو جائیے گا کم سے کم۔ انہوں نے کہا کشمیر بن گیا کہ اب ہوگا بارہ مسلمانوں میں کوئی بات اتفاقی رہے گی نہیں، لیکن جو مسلمان ہیں وہ تو مانتے ہیں کہ وہ اتریں گے اور امام ہمارا ہوگا، معموم وہ ہوں گے۔ معموم کو سب زندہ مان رہے ہیں، جو زندہ نہ مانے اسے کافر کہہ دے رہے ہیں۔ امام کی زندگی میں شک ہو رہا ہے۔ بس جلدی جلدی جانور سب قرآن سے پڑھ رہا ہوں۔ اچھا آپ حضرت صاحب تو نبی ہیں، نبی کی مثال آپ کیوں لاتے؟ چھوڑیے نبی کو۔ اولیاء خدا، اصحاب کہف نبی تھے، پورا سورہ کہف موجود ہے۔ یہ بھی قرآن ہے بھائی، بیٹا قرآن ہے یہ۔ سورہ کہف پورا موجود ہے، جس نے بتایا کہ یہ 6 7 8 9 جتنے بھی رہے ہوں، یہ بادشاہ کے ظلم سے آبادی چھوڑ کر ایک پہاڑ کی غار میں چلے گئے، کیف میں چلے گئے، اور وہاں اللہ نے ان کو چھپا دیا۔ جس کو بچانا ہوتا اس کو چھپا دیا جاتا ہے۔ یہ سب قرآن میں بھائی، بھیا قرآن میں بھائی، سنیوں شیعوں دیوبندیوں، یہ میں سب قرآن سے پڑھ رہا ہوں، پڑھ لو، دیکھو قرآن سے چیک کر لو، میں غلط تو نہیں کر رہا ہوں۔ اب یہاں یہ ہوا بھیا کتا نجس جانور ہے، وہ تو اللہ کی مصلحت ہے کہ اس نے کیوں نجس کر دیا، شاید جان بچانے کے لیے نجس کر دیا اس کو۔ ہم نے کہا مسلمان اس کو بھی چھوڑتے، اس کو بھی کھا جاتے کاٹ کے، اس کو نجس کر دیا اس کی سیفٹی کے لیے، چلو یا کچھ ہوگا۔ لیکن آپ جو ماہر ہیں ان سے پوچھ لیجئے کہ کتے میں بہت سے سینسر ایسے ہوتے ہیں جو کسی میں نہیں ہوتے۔ بتا دیتا ہے کہ اس کو کینسر ہے کہ نہیں ہے، یہ میں نے خود پڑھا ہے۔ اسی طرح سے کتے میں ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ پہچان لیتا ہے۔ کوئی گنڈا بدماش ہے، وہ قریب سے گزرے گا، سونگے گا، پہچان لے گا، بھونکنا شروع کر دے گا۔ نیک آدمی ہے اس سے بھی سونگ۔ اس کا مطلب یہ، آپ بہت چیزیں سمجھیے، اس کا مطلب ہے کہ جو برا آدمی ہوتا ہے اس کے جسم سے بوئے بد نکلتی ہے، کتا اس کے ذریعے پہچان لیتا ہے۔ جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کے جسم سے خوشبو نکلتی ہے، اس کے ذریعے سے کتا انسان کو پہچان۔ دیکھیں دونوں کی مثالیں موجود ہیں۔ نام تو مجھے یاد رہتے نہیں، میرا حافظہ بہت ویک ہو گیا ہے، آپ کو یاد آ جائے تو میں مجبور ہوں۔ اصحاب کہف چند جوان تھے، قرآن نے کہا ہے
یہ جب جا رہے تھے ایک کتا پیچھے پیچھے ہو لیا، اس نے سونگ لیا، سمجھ لیا کہ اچھے ہو گئے، یہ بھگاتے بھی رہے، وہ بھاگنے پر تیاری نہیں پیچھے، یہاں تک کہ جب وہ اصحاب کہف غار کے اندر چلے گئے، یہ سب قرآن میں ہے، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، وہ کتا ان اصحاب کہف کا محافظ گارڈ بن کر غار کے دروازے پر بیٹھ گیا، وہ زندہ ہے تو اس کو بھی زندہ رکھا گیا، اور کر رہے ہیں محافظ، یہ قرآن میں، قرآن کہتا ہے آج بھی وہ بیٹھا ہوا ہے، اور اگر تم اس کو دیکھو ڈر کے مارے بھاگو، اس کی آنکھوں سے اتنا خوف نکل رہا ہے کہ تم ڈر کے بھاگو۔ اصحاب کہف زندہ ہیں کہ نہیں؟ اصحاب کہف زندہ ہیں؟ اب جانور کو جائیے، سگے اصحاب کہف، یہ کتا زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی یہ روایت میں نے اپنے کی تفسیر میں نہیں دیکھی، ہو سکتا ہے ہو، میں نے کہا افسوس کی تفسیر کو میں دیکھی، اہل سنت کی تفسیر میں یہ کتابات لکھی ہوئی ہے کہ جب قیامت کے دن اصحاب کہف کو جنت میں لے جایا جا رہا ہوگا تو کہیں گے پالنے والے ہم تو جنت میں نہیں جائیں گے جب تک یہ وفادار کتا بھی ہمارا جنت میں نہ جائے، اس نے ہماری حفاظت کی ہے، کتا بیچارہ نجس ہے وہ کیسے جائے، جنت میں کوئی نجس چیز جا نہیں سکتی، یہ تفسیر اہل سنت میں ہو سکتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہو تو تفسیر بتاتی ہے کہ اللہ اب جنت میں کیسے بھیجے اس کو، اللہ ایز اے اسپیشل کیس اس کتے کو پاک کرے گا، پاک کرنے کے بعد اپنی اولیاء کی خاطر اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ مسلمانوں تمہارا شانہ ہلاؤں، منہ وہ پانی کی چھینٹیں دوں، دیکھو ایک نجس جانور بھی اگر انبیاء کی نہیں، خاتم المرسلین کی نہیں، اولیاء خدا کی حفاظت کرتا ہے اور وہ نجس ہوتا ہے تو اسے پاک کر کے جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ تو جس ابو طالب نے پیغمبر کی اتنی حفاظت فرمائی ہو، شرم کرو کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو بس آپ دیکھیے، اب میں نے بات کہی تو سنا دوں، اب آپ کو معلوم ہے انداز بیان، میں نے کیا تھا کہ بروں کو بھی پہچانتا ہے، اچھوں کو بھی پہچانتا ہے، اچھوں کو پہچان لیا، پیچھے پیچھے ہو لیا۔ ایک منزل اور آتی ہے، جب کوئی خاتون کہیں جا رہی تھیں ان کو بھی کتوں نے پہچان لیا، ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا، ان کو دیکھ کر بھونکنا شروع کیا۔ بس اس سے زیادہ مجھے کچھ کہنا نہیں ہے، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ان کتوں میں یہ صفت ہوتی ہے کہ یہ اچھے کو بھی پہچان لیتے ہیں اور برے کو بھی پہچان لیتے ہیں، شاید اسی مناسبت سے میرا نام بھی یہ رکھا گیا ہو، شاید یہی مناسب ہو۔ باہر تو دیکھیے جانور بھی زندہ، انسان بھی زندہ، ملک بھی زندہ اور جن بھی زندہ۔ اب دوسرا مسئلہ آتا ہے، دکھائی دیتی ہے، یہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ علامہ مودودی بہت بڑے اسکالر تھے، ٹھیک ہے، سنی تھے، نو پرابلم، صاحب علم تھے، اسکالر تھے، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ 30ویں پارے میں سورہ ہے، سورہ مسد، نام سے آپ شاید نہ سمجھیں، میں اس کی ابتدا پڑھوں گا تو فوراً آپ کو یاد آ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ سورہ ابو جہل اور مسز ابو جہل کے بارے میں اترا ہے، ابو لہب اور ان کی بیگم کے بارے میں اترا ہے، شاید آپ کو شاید میں بتا چکا ہوں گا، دہراؤں گا نہیں۔ اس سورہ نے اتر کر بتا دیا کہ کوئی بھی شخص مسلمان ہو سکتا ہے مگر ابو لہب اور ابو لہب کی بیوی مسلمان نہیں ہوگی۔ ہم نے ان کے ہنی مون کا انتظام کیا ہے، ان کا ہنی مون جہنم کی لپٹوں کے اندر ہوگا، انجام بھی بتا دیا گیا۔ آپ دیکھیے قرآن کی فرض کیجئے کہ بھائی یہ سورہ ابو لہب نے بھی سنا، اس کی بیوی نے بھی سنا، وہ بھی کچھ چالاک تھا، عیار تھا، کیا اس کی سمجھ میں بات نہیں آ سکتی تھی کہ یہ تو بڑی عمدہ بات ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں گا، چلو میں کہہ دوں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب میں کہوں گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، مسلمان کہیں گے کہ لو قرآن تو کہتا ہے کہ مسلمان ہو گئے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا،
سب واپس ہو جائیں گے. جب واپس ہو جائیں گے تو میں مسکراتا آؤں گا, کہوں یہ تو تم کو راہ حق دکھانے کا ایک بہانہ تھا, میں بھی وہیں ہوں جہاں پہلے تھا. سارا پلان ختم ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کی ذات کی طاقت کو دیکھیے آپ, اس نے کہہ دیا تو اس گروہ نے, اس ٹکڑی نے, اس جوڑے نے منافقانہ طور پر بھی کبھی اشہد ان لا الہ الا اللہ زبان پر نہیں کہا. اب اللہ مودودی 30واں پارہ بیٹا اٹھا کے پڑھ لیجیے, اردو میں بھی تفسیر ہے موجود ہے, اتنی موٹی تفسیر ہے, کئی جلدیں ہیں, پڑھ لیجیے. علامہ مودودی لکھتے ہیں کہ جب یہ سورہ اترا تو یہ ابو لہب کی بیوی کا نام تھا ام جمیل, بڑی خطرناک عورت تھی, موسٹ ڈینجرس, بہت خطرناک عورت تھی. اب یہ رسول اللہ کا مقدر بھائی ابو لہب, اور ابو لہب کی بیوی اتنی خطرناک, اور رسول کے مکان سے ملا ہوا مکان, یہ بھی عجیب اتفاق ہے. بس اب آپ اگر کچھ غور کر رہے ہیں تو غور کریے, میں تو کچھ کہوں گا نہیں. کہ رسول کا پڑوس ہمیشہ ایسے ہی رہا, بدترین بدترین بدترین. ابو لہب کسی شخص پر قرآن نے نام لے کر لعنت نہیں کی ہے سوائے ابو لہب اور مسز ابو لہب, بیگم ابو لہب. معزوز لکھتے ہیں کہ جب یہ سورہ نازل ہوا, بہت خطرناک عورت تھی بھائی وہ, اس نے مکے کی گلیوں میں پیغمبر کو گالیاں دینا شروع کی, معاذ استغفر اللہ لعنت اللہ علیہ, اور چیلنج کرنا شروع کیا کہ یہ انہوں نے میرا سٹائر کیا, مذاق اڑایا میرا, مجھے کہیں دکھائی دے جائیں تو میں دکھاؤں ان کو کہ کیا مزہ آتا ہے. دیکھیے اب یہاں پہ یہ کوٹ ہے, سمجھنا, کوٹ, یہ کوٹ نہ سمجھیے گا, مطلب کہ دوسرے کا جملہ نقل کر رہا ہوں. تو اللہ مودی تحریر فرماتے ہیں کہ اس سورے کے نازل ہونے کے بعد حضور مسجد الحرام میں کعبے کے قریب ایک دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے, اور آپ کے رفیق حضرت ابوبکر صدیق بھی آپ کے پہلو سے پہلو ملائے بیٹھے تھے. ٹھیک ہے, یہ وہ لکھ رہے ہیں. اور وہ یہ فرما رہے تھے کہ حضور وہ تو بڑا غضب ہو گیا, جب سے یہ سورہ نازل ہوا ہے وہ عورت تو آگ کا انگارہ بنی, بگولا بنی ہوئی آپ کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے, اور کہہ رہی کہ انہوں نے میرا مذاق اڑایا, ذرا مجھے ملیں تو میں ان کو مزہ چکھاؤں, اور دکھائی دیں تو مزہ چکھاؤں. اب یہ میں ایک مسئلہ ہے کہ تھنک آف دا ڈیول اینڈ ڈیول از دیئر, وہ اس کا ذکر کر, یہ سب مولانا موجود لکھا, یہ تھنک آف ڈیول ان کا نہیں ہے, میرا ہے. باقی سب جو پڑھ رہا ہوں وہ ان کے لفظ و لفظ میں نقل کر رہا ہوں. اتنے میں دیکھا کہ وہ مسجد الحرام کے دروازے سے اندر چلی آ رہی ہے. حضور وہ آ گئی, حضور وہ آ گئی. حضور کی محبت میں گھبرا گیا بیچارے, کہا کہ حضور وہ آ گئی. پیغمبر, یہ سب جملے ہوتے ہیں, پیغمبر نے مکمل اطمینان و سکون سے کہا کہ وہ آ گئی تو آنے دو, وہ جب یہاں تک آئے گی تو اسے تم دکھائی دو گے, میں دکھائی نہیں دوں گا. علامہ مودودی بھائی اتنی بڑی شخصیت کے حوالات یوں چھوڑ دے دوں گا میں. کہا وہ یہاں جب آئے گی تو اس کو تم دکھائی دو گے, میں دکھائی نہیں دوں گا. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ تو میرے پہلو سے پہلو ملا بیٹھے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں دکھائی, کب, اس کا وقت نہیں, میں جو بتا رہا ہوں ہوگا وہی, صادق امین ہوں میں. اللہ موجود فرماتے ہیں کہ وہ وہاں سے ان کو دیکھ کے تیزی سے دوڑتی ہوئی آئی, اور آنے کے بعد انہیں سے خطاب کر کے ساری باتیں اس نے کہنا شروع کی کہ وہ آپ کے دوست نے میرا مذاق اڑایا ہے, اچھا کبھی ملیں گے تو, کہیں ملیں گے تو بتاؤں گی, دکھائی دے جائیں گے تو مزہ دکھاؤں گی. اللہ محمد کہتے ہیں کہ جب وہ گرج کر برس کر چمک کر چلی گئی تو انہوں نے کہا کہ حضور وہ تو وہی ہوا جو آپ نے فرمایا تھا, میں آپ کے پہلو سے پہلو ملائے بیٹھا ہوا تھا, لیکن اسے آپ نہیں دکھائی دی سرکار. وہ مجھے سے باتیں کرتی رہی اور آپ باتیں سناتی رہی, آپ نہیں دکھائی دیے. اللہ کی طرف سے انتظام ہے, اس نے نبوتی کے مرحلے میں دکھا دیا کہ ہمارے ہادی پر برا وقت پڑتا ہے تو ہم غیبت کے پردوں میں اس کے بعد دیا کر.
ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں آپ کا. اب یہاں میرا دل چاہتا تھا مڑوں گا سائنس کی طرف اور تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے تحت میں بتاؤں سائنٹیفکلی آلسو پروفڈ، لیکن میں اب وقت نہیں ہے. بس آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جب حضور دنیا میں تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا، وہی اسلام کے جو ٹارگیٹس ہیں وہ پورے ہوں گے. بہت سی باتیں نہیں کہہ سکتا ہوں، مصلحت نہیں ہے، کیا کیا جائے. اس کا مس یوز ہو سکتا ہے، مس یوز ہو سکتا ہے، اس سے میں نہیں کہوں گا. جس کا مس یوز نہ ہو سکے وہ کہوں گا. فقط ہندوستان کو آزاد ہوئے 65 برس ہو گئے، پاکستان ذرا سا بڑا ہے. ہندوستان 15 اگست کو آزاد ہوا تھا، پاکستان 14 اگست کو، ایک دن بڑا ہے. بڑا بھائی ہے، سینئر ہے. الحمدللہ عالم دونوں جگہ کا ایک ہے. میں پاکستان بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، میں اپنے ملک کو رہتا ہوں ہندوستان. ہندوستان میں کوئی اب غریب ہے ہی نہیں بھائی. ہندوستان میں کوئی غریب نہیں ہے. 65 سال ہو گئے آزادی کو، اب کوئی پاورٹی اسٹرکن نہیں ہے، کوئی غریب نہیں ہے ہی نہیں غریب. آپ بتائیے، آپ کہیں گے اتنے غریب ہے بیچارے گا، ہے ہی نہیں کوئی غریب، تو کہاں سے غریب ہوگا؟ کیوں نہیں غریب ہے؟ اس لیے کہ سرکار نے، گورنمنٹ نے غریبی کی جو لمٹ بتائی ہے کہ کون آدمی غریب ہے اور کون آدمی غریب نہیں ہے. شاہد صاحب پڑھا ہے آپ نے، آیا ٹی وی پہ آیا تھا، بحث ہوئی تھی اس پر. اگر کسی آدمی کی 29 روپے روز انکم ہے تو وہ رئیس ہے. 29 روپیز پر ڈے اگر کسی کی انکم ہے. 100 روپے کلو ہے دال، 100 روپے کلو ہے ارہر کی دال جو پنجاب میں گھوڑے کھاتے ہیں. اور 29 روپے روز کسی کی آمدنی ہے تو وہ غریب نہیں ہے. چٹنی نہیں مل رہی ہے تو کھانے کے لیے کہتے ہیں آپ تو نواب ہیں، آپ تو رئیس ہیں، آپ کی 29 روپے روز آمدنی ہے. یہ مطلب نہیں. امام جب تشریف لائیں گے تو غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، کوئی غریب نہیں رہے گا. دولت کی کمی نہیں ہے، ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، سمیٹے لے رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں. ارے میری جانے مولا پر قربان ہو جائیں. مولا علی نے فرمایا کہ میں گزر رہا تھا، پتہ نہیں یہ ریگولکل ہے یا واقعی ہے، کہا کہ میں نے دیکھا ایک آدمی اتنا موٹا، اتنی بڑی تون، اور وہ پیٹ پکڑے لگ رہا، ہائے 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 ہائے. میں نے کہا واٹس پرابلم ود یو، کیا ہو گیا تجھ کو؟ کہا زیادہ کھا گیا، پیٹ میں درد ہو رہا ہے. زیادہ کھا گیا، ڈائجیشن نہیں ہوا، پیٹ میں درد ہو رہا ہے. کہا میں گزر گیا. آگے بڑھا، دیکھا ایک بیچارہ ٹی بی کا مریض، دبلا پتلا سوکھا سہما ڈھانچہ، وہ بھی پیٹ پکڑے ہوئے ہو رہا ہے. ہاں میں نے اس سے تمہیں کیا ہوا؟ کہا کئی روز سے فاقہ کیا ہے، فاقے کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. کیا بات کہی. مولا کہتے ہیں کہ وہ جس نے ضرورت سے زیادہ کھا لیا تھا، اگر بقدر ضرورت کھاتا اور بقیہ اس کو دے دیتا تو نہ اس کے پیٹ میں درد ہوتا نہ اس کے پیٹ میں درد ہوتا. کھائے جا رہے ہیں دوسرے، ان سے نکالا جائے گا پیسہ، غریبوں میں تقسیم ہوگا. اس لیے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا. جہالت، الٹریسی، اگنورینس، امام کے ظہور کے پہلے تک جتنی بھی سائنٹیفک ڈسکوری ہو چکی ہوگی، جتنا بھی سائنس میں ایڈوانسمنٹ ہو چکا ہوگا، حدیث میں آیا ہے کہ پورا علم 70 حرفوں میں ہے. ایلیگوریکل گفتگو ہے، 70 الفابیٹس میں ہے. جتنی بھی ترقی ہو چکی ہوگی وہ صرف ایک حرف کو دنیا سائنس کھولنے پر قادر ہوئی ہوگی. ایک حرف کو آؤٹ آف 70 ایک حرف کو کھولنے پر قادر ہوئی ہوگی. جب مولا آئیں گے تو 70 حرف کھل جائیں گے. تو علم کہاں کے اوپر ہوگا؟ آپ غور فرمائیے. غربت غائب ہو جائے گی، جہالت غائب ہو جائے گی، علم غائب ہو جائے گا. عدالت عدالت عدالت، انصاف انصاف انصاف. اب مجھ گناہ گار کا، سیاہ کار کا مقدر کہاں کہ میں امام کی خدمت میں حاضر ہوں گا. بہل کر دیا گیا، وہ رحیم و کریم ہے، شاید بہل کر دے. اور میں امام کی خدمت میں اگر حاضر ہوا تو میں ایک سوال ضرور کروں گا کہ فرزند رسول آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟
بتائیں گے غربت کے خاتمے کے لیے، جہالت کے خاتمے کے لیے، ناانصافیوں کو مٹانے کے لیے، اور پھر آخر میں یہ ضرور کہیں گے، ابھی بھی آپ مولانا مکی صاحب سے سن رہے تھے کہ یہی وارث خون حسین ہے، کیا کہ جلد مظلوم کے خون کا بدلہ لینے کے لیے۔ کس چیز کا بدلہ لیجیے گا؟ اگر مجھے جسارت کا موقع ملا تو میں کہوں گا مولا آپ کے علاوہ کون کون کا بدلہ لے سکتا ہے؟ آپ وارث، آپ بدلہ لیجیے۔ کس کس خون کا بدلہ لیجیے گا؟ علی اکبر کے سینے سے جو خون ابل رہا تھا، کیا اس کا بدلہ ممکن بھی ہے؟ عباس کے کٹے ہوئے شانوں سے جو خون ابل رہا تھا، کیا اس کا بدلہ ممکن بھی ہے؟ میرے مولا آپ کے جد کے کٹے ہوئے گلے سے جو خون بہ رہا تھا، کیا اس کا بدلہ؟ مولا یہ بتائیے سارے خونوں کا بدلہ لے لیجیے، وہ ایک معصوم بچے کے گلے سے جو خون بہ رہا تھا، کیا اس کا بدلہ ممکن ہے؟ مولا اس کا بھی بدلہ لے لیجیے، کیا اس خون کا بدلہ ممکن ہے جو زینب کی پشت سے ٹپک رہا تھا، جو سکینہ کے کانوں سے ٹپک رہا تھا؟ عزیزوں، آج عاشور کی رات ہے۔ مجھے یاد نہیں آتا کہ امام نے کبھی کسی سے کوئی چیز مانگی ہو، بس یہ رات وہ ہے جس کی مہلت امام نے مانگی۔ عباس جاؤ جا کر ان لشکر والوں سے کہو کہ رسول کا نواسا ایک رات کی مہلت مانگ رہا ہے۔ اب بہت سی باتیں ایسی ہوتی، پیسر کچھ ہوتا ہے، کھا کچھ جاتا ہے۔ یہ مہلت امام مانگ نہیں رہے تھے، یہ لشکر پیسر ساتھ کو ایک رات کی مہلت دے رہے تھے کہ پھر غور کر لو، پھر غور کر لو کہ حق کدھر ہے۔ اس کا رزلٹ آیا سامنے، اس کا رزلٹ سامنے آیا۔ حر کا بیٹا، حر کا بھائی، حر کا غلام، 30,000 کا لشکر چھوڑ کر بھوکے پیاسوں میں آ کر شامل ہو۔ یہ امام کی سب سے بڑی وکٹری ہے۔ اسی عاشور کی رات ہے، یہی عاشور کی رات ہے۔ ہم کسی کا تقابل نہیں کرتے، مگر یہ منظر رسول کی زندگی میں کہیں آپ دکھا دیں۔ ایک بڑا خیمہ، اس میں آپ نے سارے اصحاب کو جمع کیا، اور جب اصحاب جمع ہو گئے تو آپ نے کہا کہ میں اپنی بیعت تمہاری گردنوں سے اٹھائے لیتا ہوں، جاؤ، چلے جاؤ، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ آزادی دیکھیے، یہ کہاں آزادی دی جاتی ہے؟ کوئی گناہ نہیں ہو، جاؤ چلے جاؤ، اپنی جانیں بچا کے چلے جاؤ۔ اور بتایا کہ ان کو تمہاری تلاش نہیں ہے، تم کو جانے بھی دیں گے، ان کو صرف میرا خون چاہیے بس۔ اور کچھ جب اس کا کوئی جواب نہ ملا تو امام نے حکم دیا کہ خیمے میں جو چراغ جل رہا ہے، جو لیمپ جل رہا ہے، اس کو بجھا دیا جائے۔ حضور جب یہ چراغ خاموش ہوا تو ایک چراغ خاموش ہوا، 72 چراغ روشن ہو گئے۔ اس اندھیرے میں آوازیں، فرزند رسول یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک ایک صحابی نے اٹھ کر کہا، فرزند رسول یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بھیڑیے ہمارے جسم کو نوچ لیں۔ یہ مختلف اصحاب کے بیانات ہیں۔ ہمارے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، ہم قتل ہو جائیں تو ہم کو جلا دیا جائے، اور پھر اللہ ہم کو زندہ کرے، پھر آپ کا دامن پکڑے کھڑے ہوئے ہیں۔ خیمے میں چلا روشن ہو گیا۔ اب ایک 13 برس کے بچے نے سوال کیا کہ چچا یہ بتائیے کہ دفتر شہداء میں میرا نام ہے؟ حسین نے کہا کہ یا بنیا کیف الموت عندک۔ سنتے رہیے گا، آج ایک بشیر کا حال مجھے عرض کرنا ہے جو مجھ سے فرمائش کی گئی ہے۔ بشیر کا حال عرض کرنا ہے۔ یا بنیا کیف الموت عندک، بیٹا یہ بتاؤ تمہاری نظروں میں موت ہے کیسی؟ کہا یا ام احلی من العسل، جواب سے بچپنا ظاہر ہو رہا ہے۔ کہا چچا آپ کے اوپر جان دینے میں تو وہ مزہ ہے جو شہد کے چکھنے میں مزہ ہوتا ہے۔ حسین نے کہا کہ بیٹا سن لیجیے۔ کہا بیٹا تم بھی شہید ہوگے اور تمہارا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی شہید ہوگا۔ اپنا نام سنا تو خوش ہو گئے، اصغر کا نام سنا تو کہا یہ کیا کہا چچا آپ نے؟ یہ کیا کہا؟ کیا یہ اشقیا خیموں میں گھس آئیں گے؟ قاسم یہ سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ اشقیا خیموں کے اندر گھس آئیں۔ میں کہتا ہوں میرے شہزادے ذرا عصر عاشور کے بعد آ کر دیکھیے، خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ امام نے فرمایا کہ نہیں نہیں نہیں، میں اس بچوں کو خود اپنی گود میں لے کر جاؤں۔
رات ختم ہو گئی، حسین کی صفیں زیادہ ہو گئیں، نماز جماعت صبح کی ادا کی گئی، دشمن کے تیر برسنے لگے، جنگ چھڑ گئی، حسین کا دفتر قربانی کھل گیا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اصحاب انصار، انصار کے بعد اصحاب، اصحاب کے بعد جگر کے ٹکڑے۔ حسین ایک ایک کی لاش لاتے رہے، خیمے کے در کے اوپر رکھتے رہے۔ جب سب ختم ہو گئے تو ایک مرتبہ حسین نے آ کر، یہ سب تاریخ میں پڑھی ہے، ایک ایک کا نام لیا، این این زہیر، این این حبیب، این این مسلم، ایک ایک کا نام لے کر کہاں ہو کہاں ہو کہاں ہو، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا، اے میرے شیروں، اے میرے دلاوروں، تم تو میرے اشارے پر دوڑ پڑتے تھے، اب کیا ہو گیا ہے کہ میں چیخ چیخ کر تمہیں پکار رہا ہوں، تم کوئی جواب نہیں دے رہے ہو؟ بس یہ جملہ نکلنا تھا حسین کی زبان سے کہ غضب ہو گیا، لاشیں تڑپنے لگے، کٹی ہوئی گردنوں سے آوازیں آنے کی، فرزند رسول ہم اب بھی حاضر ہیں آپ کی نصرت کے لیے، موت نے مجبور کر دیا، اللہ سے دعا کریں دوبارہ ہم کو زندگی دے، ہم پھر آپ کی نصرت میں جہاد کریں۔ دیکھیے غور کیجیے، ادھر تو شہداء کے لاشیں تڑپے، ادھر خیموں سے رونے کی آواز آئی۔ حسین آئے خیمے کے در میں، کہا زینب میں نے منع کیا تھا کہ میری زندگی میں نہ رونا، رباب میں نے منع کیا تھا میری زندگی میں نہ رونا، تمہارے رونے کا سبب کیا ہوا؟ کہا مولا ہم نہ روتے، آپ ہی انصاف کیجیے، ہم نہ روتے، ہرگز نہ روتے، ہم دل سنبھالے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، آپ انصاف کیجیے مولا۔ آپ کی آواز میں اتنا درد تھا کہ اور تو اور ایک 6 مہینے کے بچے نے بھی اپنے کو گہوارے سے گرا دیا۔ سن لیجیے، میں کہتا ہوں میرے شہزادے آپ کا نام دفتر شہداء میں تھا، حسین بتا چکے تھے، حسین خود ہی آپ کو آ کر لے جاتے، یہ آپ نے اپنے گہوارے سے گرا کیوں دیا؟ تو شاید بچے کا جواب ہوگا، میرے شہزادے کا جواب ہوگا کہ اسلام میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مظلوم ہونا، ایک ہوتا ہے شہید ہونا۔ اگر کوئی آدمی سڑک پر کھڑا ہوا ہے، کسی نے بے خطا اس کو آ کر قتل کر دیا تو مظلوم ہوگا مگر شہید نہیں ہوگا۔ شہید وہ ہوتا ہے جو ایک مقصد بلند کی خاطر خود آگے بڑھ کر اپنی قربانی پیش کرے۔ تو شاید بچے کا جواب ہوگا کہ مولا خود لے جاتے آ کر تو میں مظلوم تو ہوتا مگر شہید نہ ہوتا، اس لیے میں نے اپنے کو گہوارے سے گرا دیا کہ تمنا شہادت میرے دل میں کروٹیں لے رہی ہے، بابا آئیے اور لے جا کر مجھے قربان کر دیجیے دین کے اوپر، شریعت کے اوپر، اسلام کے اوپر۔ حسین نے کہا کہ لاؤ 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 میرے بچے کو دے دو۔ ماں آگے بڑھی، بہت دشوار ہوتا ہے یہ باتیں پیش کرنا۔ ماں آگے بڑھی، جلدی جلدی کرتا بچے کا بدل دیا، جلدی جلدی بال سنوار دیے، 6 مہینے کا بچہ، جلدی جلدی۔ یہ عورتیں بھی بیویاں سن رہی ہوں گی، اگر مائیں اپنی گودی میں بچہ لیے بیٹھے ہیں تو وہ غور کریں، جلدی جلدی بال کنگھی کر دی، بال سنوار دیے۔ ارے بھائی میں نے دیکھا ہے، آنکھوں میں سرما لگا لیے۔ حسین نے پوچھا یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ کہا یہ سب اس لیے کر رہی ہوں کہ بچہ تو پیارا ہے، تھوڑا اور پیارا ہو جائے، کسی کو تو ترس آ جائے۔ کسی کو تو ترس آ جائے، کوئی تو آگے بڑھ کر پانی پلا دے میرے لال کو، یہ پیاس کی شدت سے ہاتھ پیر کھینچ رہا ہے، میرے مولا میرے وارث یہ جا رہا ہے۔ حسین نے اپنی گود میں لیا، ابھی حسین کی محبت تھی، میدان کربلا میں جا رہے ہیں، کیا کریں؟ پیارے بچے کو دھوپ سے بچانے کے لیے اوپر سے آبا کا سایہ کر حسین جب یوں لے کر چلے تو لشکر ابن سعد میں اختلاف ہوا، کوئی کہتا ہے کہ تبرکات انبیاء میں سے کوئی سے لا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے قرآن کا پارا لے کر آ رہے ہیں۔ حسین ایک بلندی پر آئے اور آنے کے بعد جب ابا کو ہٹایا تو دیکھا کہ ایک پیارا بچہ حسین کی گود میں ہے۔ حسین نے کہا کہ لشکر پسر سعد کے سپاہیوں، میں نے خطا کی ہے بفر، ٹھیک ہے مجھے پانی نہ دو، دنیا کس قانون کے تحت یہ بچہ خطا وار ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو، یہ بہتے ہوئے دریا میں کمی تو یہ میں نے، آپ یقین کہ بھیا مولا کے علم پر ہاتھ رکھ کے میں کہتا ہوں کہ یہ واقعہ میں نے ایک دفعہ ٹرین پر ہندوؤں کو سنایا تھا۔ ارے بھائی تو وہ واقعہ نہیں سن پائے،
شہادت کی ذکر سے پہلے ہی وہ تڑپ کر کھڑے ہو گئے، کہنے بس اب ہم کو نہ بتائیے، ہم نہیں سن سکتے کیا ہوا۔ یہ عجیب غریب واقعہ ہے۔ حسین نے کہا تھوڑا سا پانی پلا دو، بیٹے دریا میں کمی نہ ہو جائے گی۔ جب حسین نے دیکھا کہ اس کا کوئی جواب نہیں ملتا، دیکھیے بچے کو لائے ہیں ابا کے دامن میں چھپا کر کہ دھوپ سے پریشان نہ ہو بچہ، مگر اب اتمام حجت کی منزل آئی کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم پانی لے کر آ جاؤ گے اور میں ایسا انسان ہوں کہ میں بچے کا پانی خود لے کر پی جاؤں گا، چلو کوئی بات نہیں، میں اس معصوم کومل کو، بچے کو جلتی ہوئی زمین پر لٹائے رہتا ہوں، تم آ کر اپنے ہاتھ سے پانی پلا دو، میں پیچھے ہٹا جاتا ہوں۔ حسین نے خالی زبان سے کہا نہیں، بچے کو، لفظ دل کو، دل کے ٹکڑے کو جھلستی ہوئی زمین پر لٹا دیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ بچہ مچھلی کی طرح سے جلتی ہوئی ریت پر تڑپ رہا۔ حسین نے کہا لو اب آ کر پانی پلا دو، اب بھی کوئی آگے نہ بڑھا۔ حسین نے پھر بچے کو اٹھایا، کہا بیٹا میں جو کچھ کر سکتا تھا وہ کر چکا، تو بھی حجت خدا کا فرزند ہے، امام وقت کا بیٹا ہے، بتا دے میرے لال کہ تیری پیاس کتنی ہے۔ بس سننا تھا کہ اس معصوم بچے نے اپنا کومل چہرہ دھیرے دھیرے لشکر کی طرف پھیرا، سوکھی ہوئی زبان کچھ ٹھوٹوں پر پھرانا شروع کی۔ یہ منظر وہ تھا کہ لشکر پسر سعد کے سپاہی بھی کلیجے پکڑ پکڑ کر بیٹھ گئے۔ پسر سعد دوڑتا ہوا ہرملہ کے پاس آیا جو کوفے کا مانو تیر انداز تھا، اور آنے کے بعد کہا کہ اس بچے نے تو انقلاب برپا کر دیا، فوج میں بغاوت ہوا چاہتی، اقطع کلام الحسین، جلدی حسین کی بات کو کاٹ۔ عزیزانو، جب مختار نے ہرملہ کو پکڑا ہے، ملعون خبیث کو، اور اس سے کربلا، مختار بہت ذہین آدمی تھے، ایسے ملزموں کو قتل کرنے سے پہلے ان سے خود پوچھتے تو کربلا میں کیا ہوا، اور کہتے تھے مورخین سے، ہسٹورین سے لکھتے جاؤ۔ اس سے پوچھا تو نے کربلا میں کیا کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے کربلا میں کچھ نہیں کیا تھا، 3 تیر چلائے تھے بس۔ ارے بڑا مانا پہلوان تھا اور زبردست تیر انداز۔ کہا کہ ایک تیر میں نے اس وقت چلایا ہے جو میں عرض کر چکا آپ کے سامنے کہ جب عباس ابن علی مشق سکینہ بھر کر چل رہے تھے، اور میں نے دیکھا کہ شیر کے ہاتھ کٹ چکے ہیں مگر قدم نہیں رکتے، مجھے یقین ہو گیا تھا کہ عباس کی جان مشق سکینہ میں ہے۔ 3 بھار کا جو مشق سکینہ توڑتا ہوا عباس کے سینے کے پار ہو گیا۔ پڑھیے تاریخ پڑھیے تو تاریخ بتاتی کہ جب اس نے یہ واقعہ بیان کیا تو شیعوں کا ایک ہجوم تھا وہاں، گریوں زاری و فقام کا ایک تیر میں نے اور چلایا تھا۔ کب وہ کس پر چلایا تھا؟ کہ جہاں کہا کہ جب حسین کربلا کی زمین پر بے ہوش تو کوئی کہہ رہا تھا شہید ہو گئے، کہا اسی اسنا میں نے دیکھا کہ ایک معصوم بچہ 10-11 برس کا خیمے کے دروازے پر بیویوں سے اپنا دامن چھڑا رہا ہے۔ چھوڑ دیجئے، ارے میرا چچا اکیلا ہے۔ یہ چچا کون کہے گا؟ قاسم کا بھائی تو کہے گا، قاسم تو شہید ہو گیا، چھوٹا بھائی قاسم کا 10-11 سال کی عمر۔ کہا چھوڑ دیجئے، میرا چچا اکیلا ہے۔ حسین نے دیکھ لیا، اشارہ کہ چھوڑنا مت اس کا، لیکن بچہ یوں تڑپا، حسین بے ہوش ہو چکے تھے، بچہ یوں تڑپا کہ پھوپھی کے ہاتھ سے دامن چھڑا لیا، دوڑتا ہوا آیا۔ یہ کہہ رہا ہے ملعون، کہا کہ آنکھ کا چچا کے پہلو میں کھڑا ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، چچا کی حالت دیکھ کر چچا بے ہوش پڑا تھا۔ اتنے میں ایک شقی آگے بڑھا، اس نے تلوار بلند کی حسین پر وار کرنے کے لیے۔ بچے نے کیا کیوں شقی، کیا میرے چچا کو قتل کرے گا؟ اس کو ترس نہ آیا، بچے نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا، اس نے تلوار کا وار کیا، دونوں ہاتھ کٹ گئے، بچہ بے ہوش ہو کر حسین کے سینے پر گرا۔ حسین کی آنکھ کھلی، دیکھا حسن کی یتیم میرے سینے پر بے ہوش پڑا ہے، ہاتھ چٹایا۔ ارے یہ ملعون، یہ خبیث لعنتی یہ بیان کر رہا ہے، کہا حسین کو اپنے بچے کی اس ادا پر اتنا پیار آیا، اٹھا کر چاہ کے پیار کریں، ایک ذرا گردن جو بلند ہوئی تو میں نے فوراً ایک تیر بچے کی طرف مارا، اور حسن کا بچہ حسین کی گود میں شہید ہو گیا۔ لوگ سر پیٹنے لگے، گریوں پھگا کے شور بلند ہوا۔ جب تھوڑا شور کم ہوا تو پوچھا تیسرا تیر تو نے کب چلایا؟ کہا ایک تیر میں نے اس وقت چلایا تھا
بچے کا حال پیش کیا کہ جب حسین اس طرح سے بچوں کو لے کر آئے اور لشکر میں انقلاب ہوا اور پسر سار نے کہا کہ غضب ہو گیا، اس لڑکے کی وجہ سے لڑکا ہمارے لشکر میں انقلاب آیا کرتا ہے، اے حرملا تیری وفاداری کی آزمائش کے یہی وقت ہے۔ کہتا ہے میں نے ترکش سے تیر نکالا، دوست سے کمان اتاری۔ سن لیجیے اس نے کہا ہے، واللہ سن لیجیے، کہ بچے کے گلے کا میں نشانہ لے رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ اس تمام واقعے میں تجھے کبھی ترس بھی آیا؟ ذرا سا دل میں نرمی میں کہا یہی وقت تھا جب میں بچے کی گردن کا نشانہ لے رہا تھا، اتفاق سے بھی نظر اس خیمے کے در پر پڑ گئی جہاں سے حسین بچے کو لے کر نکلے تھے۔ میں نے دیکھا کہ اس خیمے کا پردہ بار بار ہل رہا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ شاید بچے کی ماں اپنے بچے کا منظر دیکھ رہی ہے۔ میرے دل میں ذرا نرمی پیدا ہوئی، لیکن پھر بھی میں نے وہ تیر روانہ کیا، وہ جا کر بچے کے گلے پر یوں لگا کہ فانقلب الصبی علی یدی الامام، بچہ امام کے ہاتھوں پر الٹ گیا۔ حسین نے کبھی زمین کو دیکھا، کبھی آسمان کو دیکھا، گلوئے اصغر سے تیر کھینچا، خون کا فوارہ چلا۔ حسین نے دونوں چلوں میں خون لے کر بھرا، چاہا کہ آسمان کی طرف پھینکیں، آواز آئی مولا یہ خون ہم تک نہ آنے پائے۔ زمین کی طرف جہاں پھینکیں، زمین نے فریاد کی مولا یہ خون برداشت کرنے کا دم مجھ میں نہیں ہے۔ انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ حسین نے وہ خون اپنے چہرے کے اوپر مل لیا اور کہا کہ اسی شان سے اپنے نانا رسالت و آپ سے ملاقات۔ ہزاروں آج عاشورے کی رات ہے، قیامت کی رات ہے، قیامت کی رات ہے۔ غور کیجئے زینب کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، لیلا کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ میں آپ کی رحمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ میری گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کے درمیان دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور خدمت حسین کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اب حسین چلے اور اصغر کی لاش پر دوبارہ آبا ڈال دی، چھپ گئی لاش۔ دیکھیے یہ ابھی کل آپ عاشور میں یہ عمل کرتے ہیں، کسی کی لاش میں یہ بات نہیں، ہر ایک کی لاش تھا، حسین رضوی، اکبر کی لاش، قاسم کی لاش، اور اس بچے کی لاش کو لے کر چلے، خیمے کے در تک آئے، چاہتے ہیں کہ آواز دیں، پلٹے، پیچھے پڑ گئے، پھر آگے بڑھے، پھر پیچھے ہٹے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ذنب قضائی و تسلیما لامر۔ سن لیجیے میری فرم ہو رہی ہے۔ ساتویں مرتبہ آ کر آواز دیتے ہیں کہ لے رباب اپنے بچے کو لے جا۔ علامہ ہبت الدین تشریف فرماتے، بہت بڑے عالم تھے عراق کے، بہت بڑے عالم تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب حسین نے یہ آواز دی تو رباب سے پہلے بچی سکینہ دوڑ کر آ گئی۔ اس نے آ کر کہا بابا میں تو پہلے ہی سمجھتی تھی کہ بھائی زیادہ پیارا ہے، آپ نے اسے پانی پلوا دیا، میرے پیار کا دھیان نہ رکھا۔ حسین نے کچھ نہ کہا، ابا کے دامن ہٹایا، بچی کی نظر لاش پر پڑی، چیخ مار کر سکینہ بے ہوش ہو گئی۔ اب ماں قریب آئی، وہ ماں جس نے پانی پلانے کے لیے باپ کی گود میں بچے کو دیا تھا۔ اس ماں نے جب خون میں ڈوبی ہوئی لاش کو دیکھا تو کہا امثلو کا یون ہر، کیا اس عمر کے بچوں کی بھی قربانی پیش کی جاتی ہے؟ حضرت سن لیجیے، تاریخ بتاتی ہے، میں پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کیسے پڑھوں؟ جب اصغر کی لاش رباب نے دیکھ لی تو ایک مرتبہ امام نے کہا رباب میں کون ہوں؟ رباب سے پوچھا میں کون ہوں؟ کہا مولا میرے وارث۔ یعنی وارث کے علاوہ کیا ہوں؟ کہا امام وقت۔ کہا امام وقت کون ہوتا ہے؟ ہاں کیسے کہوں؟ کہا امام وقت کون ہوتا ہے؟ امام وقت وہ ہوتا ہے کہ جس کے حکم کی اطاعت کی جاتی ہے۔ کہا جانتی ہو یہ؟ کہا جانتی ہوں۔ کہا تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اس بچے کو تم اپنی گود میں لے لو۔ واللہ اس اللہ کی قسم، اس علم کی قسم، آپ مجھے بتائیں کہ دنیا میں کسی باپ نے کبھی ماں کی گود میں کسی بچے کو دیا ہے؟
اللہ نے رباب کی منزلت، اللہ نے رباب کی منزلت کہ اللہ یہ مولا میرے بچے کو مجھے دے دیجیے، ہاتھ کو میں دے دیجیے۔ ماں نے اپنی گود میں بچوں کو لیا، حسین نے کہا میرے پیچھے پیچھے آؤ، آگے آگے بوڑھا باپ، پیچھے پیچھے ماں، اپنے چاند کو سینے سے لگائے ہوئے، ماں کو کچھ خبر نہیں بچے کو لے کر بابا کہاں جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ حسین خیمے کے پیچھے آئے، آ کر قبر کھودی ذوالفقار سے۔ کسی ماں نے آج تک اپنے بچے کی قبر کھودتے ہوئے نہ دیکھی ہوگی، لیکن یہ حکم امام کی پابندی تھی کہ رباب کھودتی ہوئی قبر دیکھتی رہی۔ امام نے بچے کو لیا اور بچے کو لینے کے بعد اس جھلستی ہوئی ریت میں رکھا۔ شاعر نے یہاں پر کہا ہے کہ قبر میں اصغر کو رکھ کر رو کے فرماتے تھے شاہ، یہ تو آغوش لحد میں اور پیارا ہو گیا۔ بس راداران حسین نے جلدی جلدی مٹی ڈالی قبر کے اوپر۔ اب تک حسین خاموش تھے، بس مجلس ختم، اب تک حسین خاموش تھے۔ قبر برابر کرنے کے بعد حسین نے قبر علی اصغر پر رخسارہ رکھا۔ رخسارہ رکھنے کے بعد میں نہیں سمجھتا کیا بات تھی، چیخ مار کر رونا شروع کیا۔ رباب آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر کہا کہ مولا آپ نے بھی تھوڑی دیر کے بعد پوچھا تھا، تھوڑی دیر پہلے پوچھا تھا کہ میں کون ہوں، میں نے بتایا تھا کہ آپ امام وقت ہیں، اب میں آپ سے پوچھتی کہ میں کون ہوں۔ حسین نے کہا تو اس بچے کی ماں، کہا کہ میرے وارث میرے مولا، میں اپنے بچے کی لاش کو خون میں ڈوبا ہوا دیکھ سکتی ہوں، لیکن آپ کی آنکھ سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو نہیں دیکھ سکتی۔ اے مولا میرے بچے کی قبر کو چھوڑ دیجئے، جنت میں جانے کے لیے اس کا انتظام ہو جائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غفور ذنوب جميعا۔ عباد اللہ یہاں جتنے حاضرین ہیں ان سب کی تمناؤں کو پورا کر، جو مائیں جن کی گودیں محروم ہیں ان کو بچوں سے آباد کر۔ میرے معبود ہم کو متحد و متفق کی باتوں کو توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں برحمتک یا ارحم الراحمین۔